لائق صد تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک کی کیف آور اور ایمان افروز گھڑیاں ہمارا مقدر اور نصیب ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا دن شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 1 مئی ہے اور یہ دن لیبر ڈے یعنی مزدوروں کے دن کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ یوں تو ہمارے ہاں مخصوص دنوں کو مخصوص افراد کے لیے رکھ دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہر دن ہی مزدور کا دن ہے، ہر دن ہی اس کا خیال کرنا چاہیے اور ہر دن اس کے معاملات کے متعلق نگہبانی اور نگرانی کرنی چاہیے۔ مخصوص دن فقط کسی ایک خاص یادگار کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دن میں ہی کوئی خاص کام جو ہے اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہوتی ہے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع اور عنوان آپ احباب کی گوش گزار کرنا ہے۔ چونکہ ہم اگر سروے کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے جو میجارٹی ہے وہ متوسط طبقہ ہے، مزدور لوگ ہیں، محنت کش ہیں، اور جن کے پاس کوئی فیکٹریاں ہیں بڑے پیمانے پہ، جنہوں نے کاروبار لگائے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی دین ہے، خالق کائنات نے بعض کا رزق بعض کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو کسی کو بھی شکووں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو صبر اور شکر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ پہلی بنیادی بات اصول، چونکہ رزق ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رزق ہی سب کچھ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ رزق کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نظام معیشت زندگی کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، تو ہمیں ان معاملات پہ غور کرنا چاہیے جن کے ساتھ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے۔ کمی زیادتی ہونا یہ مالک کا قانون ہے۔ سورہ العنکبوت کے اندر خالق کائنات نے فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، فرمایا رب ذوالجلال اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ تو یہاں خالق کائنات نے اس بات کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو محدود بنا دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، پہلے فرمایا کہ ہم رزق کی کمی زیادتی کر دیتے ہیں، پھر فرمایا ہم علم رکھنے والے ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ یہ جو رزق ہے رب جانتا ہے کس کو کب کتنا اور کیسے دینا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، لہٰذا اس سے شکوے نہیں کرنے چاہیے، شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور آیہ مبارکہ جو سورہ زخرف میں ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا ہم نے بندوں کی معیشت ان کے لیے زندگی کے اندر تقسیم کر دی۔ یہ روزی روٹی کے جو معاملات ہیں، فرمایا لوگوں کے ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض بندوں کو اس اعتبار سے بعض پہ درجہ دیا ہے معیشت کے اندر۔ فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض بندے بعض کے لیے عامل کا یا مزدور کا یا خادم کا کام کر سکیں، اور ایک بندہ پیمانے پہ کاروبار لگائے، باقیوں کا رزق اس کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے کمی زیادتی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بے برکتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اسی دوڑ میں رہتے رزق زیادہ ہو، رزق کا زیادہ ہونا کامیابی نہیں، رزق کا بابرکت ہونا کامیابی، رزق کے اندر خیر و برکت کا ہونا کامیابی ہے۔ زیادہ بہت سارا رزق آ جائے برکت ہی کوئی نہ ہو۔ کتنے بندے ایسے بہت بڑی بڑی کمائیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے پیمانے پہ ان کے کاروبار ہیں، آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے پوری نہیں پڑتی، چل ہی نہیں رہا، نظام ہی نہیں چل رہا، حالات ہی بڑے ماڑے آ گئے ہیں، نظام چل ہی نہیں رہا۔
حالانکہ آپ سوچیں گے کہ یار یہ لاکھوں کے اعتبار سے پیسے کما رہا ہے، کروڑوں کے اعتبار سے اس کا بزنس ہے، اور وہ کہہ رہے چل ہی نہیں رہا نظام، گزر اوقات ہی نہیں ہو رہے. تو پتا چلا مسئلہ رزق کی کوانٹٹی کا بڑھ جانا نہیں ہے، مسئلہ اس سے برکت کا اٹھ جانا یا اس میں برکت کا ہونا، یہ مسئلہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ برکت ہے یا نہیں. تو اس لیے جو شریعت نے اصول قائم کیے ہیں، آج ہم چند ان اصولوں پہ بات کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت رہے، خالق کائنات کا کرم شامل حال رہے، تو کبھی بھی سوال کا دروازہ نہ کھولیں، کبھی بھی مانگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں. جب یہ ہاتھ پھیل جاتا ہے سوال کے لیے، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر. فرمایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. کبھی بھی اس کی پوری نہیں پڑتی. مانگت بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، کبھی بھی اس کا پیٹ بھرا نہیں ہے، ہمیشہ اس کا ہاتھ پھیلا رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنی خودداری سکھائی ہوئی تھی، اتنی خودداری سکھائی ہوئی تھی، سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے نا، کوڑا نیچے ہاتھ سے گر جاتا، وہ بھی کسی کو نہیں کہتے یار پکڑانا، خود اتر کے نیچے پکڑ. خودداری بھی کسی چیز کا نام ہے. تو سب سے پہلی بنیادی بات، سوال کا دروازہ نہ کھولیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، سنن نبی داؤد میں روایت ہے. اس نے آگے کہا سرکار مجھے کچھ دیں، میرے حالات بڑے ماڑے آ گئے ہیں، گزارا نہیں چل رہا. حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. عرض کرتا ہے سرکار ایک چادر ہے، آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں، آدھی اوپر لے کے سو جاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے. یہ دو چیزیں میرے گھر کے اندر ہیں میرے پاس. آپ نے فرمایا لے کے آؤ. پانی تو تم جو ہے وہ لپ بھر کے بھی پی لو گے، اور سونے کے لیے بھی کوئی چارہ چل جائے گا. فرمایا یہ دو چیزیں لے کے آؤ. جب وہ لے کے آیا تو سرکار نے ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اٹھایا. فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان چیزوں کو خریدے گا؟ ان کا خریدار کون ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور 1 درہم میں خریدوں گا. فرمایا نہیں. کون ہے جو اس سے زیادہ پیسے دے؟ ایک اور نے کہا حضور 2 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو یہ تم لے لو. 2 درہم لیے، اس کو پکڑائے، پکڑا کے کہا 1 درہم کا راشن خرید گھر والوں کو دے، اور 1 درہم جو ہے اس کا کلاڑا خرید کے لے کے آ. جب وہ لے کے آیا تو نبی پاک نے اس میں خود دستہ ٹھونک کے نا اس کو پکڑا کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اذهب، لے جا، واحتطب، اور لکڑیاں کاٹ، وبیع، اور ان کو جا کے بیچ. لا ارینک 15 یوم، اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا، محنت کر جا کے چل. بھکاری تو نہیں بناتا نا دین. ہر دوسرا بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے میرے بڑے حالات ماڑے آ گئے، میرے بڑے مسئلے خراب ہو گئے. دین یہ آپ کو نہیں سکھا رہا، دین آپ کو محنت سکھا رہا ہے. فرمایا 15 دن تک محنت کر جا کے. اچھا اس نے 15 دن تک لکڑیاں کاٹی، محنت کی، 10 درہم کمائے. 10 درہم کما کے نا اس میں سے کچھ کپڑا خریدا گھر والوں کے لیے، کچھ راشن خریدا. مسکراتا وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا. کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اب ایک بات تو بتا، یہ کمائی بہتر ہے جو تو اپنی ہاتھ کی محنت سے کما کے لایا ہے، یا وہ جو تو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا تھا وہ بہتر تھی، جس کی بدلے قیامت کے دن تیرے چہرے پہ داغ اور دھبے ہونے تھے؟ لیکن یہ کمائی تیرے چہرے پہ پسینہ تو آ گیا، پر روز قیامت تیرا چہرہ چمکے گا. اس لیے ارشاد فرمائے سوال روا نہیں ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے، مگر اس بندے کے لیے جو محتاج اور خاک نشین ہو جائے، پلے کچھ بھی نہ بچے، فقیر اور محتاج ہو، یا وہ مقروض جو قرضے تلے انتہا درجے کا دب جائے، یا وہ بندہ جس کو دیت دینے کے لیے کچھ رقم چاہیے ہو اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو. فرمایا اس کے علاوہ سوال روا نہیں ہے. تو دین سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، دین ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا. حتیٰ کہ کنز المال میں ایک روایت آتی ہے، ایک شخص مسجد میں آیا، حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ. اس نے آگے کہا جناب میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، لوگوں میری مدد کرو. کاز بہت اہم ہے. اس کا جو کاز ہے، جس ایشو کے لیے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، یہ مجاہد آدمی ہے، میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، میری مدد کیجیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے بلایا، بلا کے فرمایا بات سن. ایک اور بندے کو کہا تو اسے اپنے پاس مزدور رکھ. فرمایا چل جا کے محنت کر، مزدوری کر جا کے. وہ مزدوری کرنے کے بعد میں جب وہ مالک جس کے پاس مزدور اس کو رکھا تھا
کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عمر فرماتے کتنے پیسے اس کے بنے ہیں؟ وہ ایک تھیلی دینار کے لیے کیا حضور یہ بنے ہیں. آپ نے اسے تھیلی پکڑا کے کہا چاہو تو گھر والوں پہ جا کے اس کو خرچ کرو یا چاہو تو اس کی تلوار اور زرہ خرید کے اب میدان میں نکلو. سوال کرنے کا انداز جو ہے اس کو چھوڑ دو، مانگنے والا کام چھوڑ دو. اور حضرت فاروق اعظم کے دروازے پہ ایک بندہ آتا تھا، دستک دیتا حضور محتاج ہوں، آپ نے مدد کی اس کی. ایک دو بار ہوا، جب دیکھا نا یہ معمول اس کا بن گیا ہے، یہ تو سوالی بن گیا، بیکاری بن گیا، تو آپ نے ایک دن جلال میں آ کے فرمایا اذهب تعلق بالقرآن. فرمایا کیا تو روز روز مانگتا رہتا ہے، چل جا کے قرآن پڑھ، قرآن سے تعلق جوڑ اپنا جا کے. اب وہ چلا گیا، کچھ دن بیت گئے، اب وہ نہیں آیا. ایک دن راستے میں ملا، آپ نے کہا یار تو ناراض تو نہیں ہو گیا، اب تو آتا نہیں ہے؟ اس نے کہا جناب اب آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوچھا کس وجہ سے؟ کہا جس قرآن سے تعلق جوڑنے کا آپ نے کہا ہے میں نے جوڑ لیا، اب قرآن کہیں جانے دیتا ہی نہیں. تو دین کے اندر یہ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے، رزق میں جو ہے وہ کشادگی اور برکت چاہتے ہیں تو ہاتھ نہ پھیلائیے، سوال نہ کیجیے، محنت اور کوشش. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کسب عبد کسبا اطیب من عمل یدہ. فرمایا کسی بندے کی بھی کمائی اتنی پاک نہیں جتنی ہاتھ سے محنت کرنے والے مزدور کی پاک ہے، پاکیزہ ترین کمائی ہے. فرمایا وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقہ. اور کوئی بھی بندہ محنت کر کے اپنی ذات پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ اور اپنے خادموں پہ جو خرچ کرتا ہے وہ خرچ تو ہو جاتا ہے، گھر والے بھی پل جاتے ہیں اور اللہ اسے صدقے کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور ایک اور روایت جو مجمع الزوائد میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا ان من الذنوب ذنوبا لا تکفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة. فرمایا گناہوں میں کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو نہ نماز سے بخشے جاتے ہیں، نہ روزے سے بخشے جاتے ہیں، نہ حج سے، نہ عمرے سے. حالانکہ یہ چیزیں بھی گناہ بخشوانے والی ہیں، یہ عمل انسان کی خطائیں بخشوانے والے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کچھ خطائیں ایسی ہیں نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے بھی وہ بخشی نہیں جاتی. اس کی سرکار پھر ان چیزوں کو، ان خطاؤں کو کون سا عمل بخشواتا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کی طلب میں انسان کو جو تکلیف اور دکھ آتا ہے نا اور انسان اسے برداشت کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ بندے کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو رزق حلال کی طلب دین کس قدر سکھا رہا ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشاں رہو. اور بخاری میں ایک روایت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ. فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ لکڑیاں کاٹے، اور پھر ارشاد فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ. اور پھر ایک گٹھڑا اٹھا کے، ایک گٹھڑی باندھ کے لکڑیوں کی اپنی پشت پہ لاد کے محنت کرے، ان کو بیچنے کے لیے جائے. خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ. فرمایا یہ بہتر ہے اس کام سے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اگلے کی مرضی یا دے یا جھڑک دے. تو اسے بہتر نہیں ہے اپنی کمر پہ وہ لکڑیاں لاد لاد کے جا کے بیچے اور محنت کرے، اپنی محنت کی کمائی کھائے. تو یہ تلقین دین کر رہا ہے. ایک بڑی خوبصورت روایت جو کنز الاموال میں آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ سرکار کے پاس بیٹھے تو ایک شخص کو دیکھا، بڑا کڑیل جوان، اس کے اعضاء بڑے مضبوط ہیں اور بڑا تندرست و توانا ہے. وہ روزی روٹی کی طلب کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے جس کے حلال کی طلب میں. تو امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگاتا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کاش یہ جوانی اللہ کی راہ میں لگاتا. اللہ نے جوانی دی ہوئی ہے تو یہ روزی روٹی کمانے میں لگا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، یہ جو بات کر رہے ہو یہ نہ کہو. فرمایا لو کانا ھذا یسعی علی نفسہ. فرمایا اگر یہ بندہ جو نکلا ہوا ہے لو کانا ھذا خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے نکلا ہوا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے. وَلَوْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ. اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کی کفالت کے لیے نکلا ہوا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر بھی اللہ کی راہ میں ہے. اور فرمایا وَلَوْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ.
اور اگر اپنی جان کے لیے بھی کمانے کو نکلا ہوا ہے کہ مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے صحابہ پھر بھی یہ اللہ کی راہ کے اندر جا۔ تو روزی روٹی کمانا کوئی مخالف شرع کام نہیں، شرط یہ ہے کہ انسان حلال کی روٹی کما رہا، رزق حلال کے لیے کوشاں ہو۔ سوال کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ انسان کسی معمولی سے کام کو بھی کر لے، بظاہر وہ کام آر کا باعث ہوگا، لیکن جو اللہ کے ہاں سوال میں ناراضی ہے انسان اس سے بچ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بات کہا کرتے تھے، فرماتے تھے میں تو ایک بات چاہتا ہوں، یا تو مجھے جہاد میں موت آئے اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہوئے، یا دوسری بات اگر جہاد میں نہیں نا تو میری یہ تمنا ہے کہ رزق حلال کی طلب کے اندر نکلے ہوئے مجھے موت آئے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا۔ تو پہلا کام یہ ہے، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، اللہ کا کرم چاہتے ہیں، سوال کا دروازہ بند کر کے محنت کا دروازہ کھول دو۔ جتنی محنت کرو گے رب ذوالجلال اپنا کرم اور فضل فرمائے گا، تھوڑے رزق کے اندر بھی برکت آ جائے گی۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں جی میں صرف تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤں، محنت مزدوری سارے کام کاج چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں میں بس اللہ اللہ کرنے میں لگ گیا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی ہے کیمیہ سعادت کے اندر اور احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے، فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کام ہے تیرا؟ اس نے کہا جی میں تو عبادت ہی کرتا ہوں۔ کام تو اچھا ہے، بہت بھلا کام ہے۔ پوچھا کیا کرتے؟ اس نے کہا جی عبادت ہی کرتا ہوں۔ تو فرمایا پھر تیری کفالت کون کرتا ہے، روزی روٹی؟ کہتے وہ میرا بھائی ہے، وہ کماتا ہے، میں عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تجھ سے بڑا عبادت گزار تو وہ ہوا نا، وہ تجھ سے بڑا عبادت گزار تو وہ ہوا جو بندگی کے فرائض و واجبات ہے وہ بھی پورے کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، تو صرف عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رب کو وہ بندہ پسند ہے جو محنت کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو رزق حلال کی طلب میں رہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی احیاء میں لاتے ہیں اور شعب الایمان میں بھی آتا ہے، العبادت عشرۃ اجزاء وتسعۃ منها فی طلب الحلال۔ عبادت کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 کا تعلق رزق حلال کی طلب کے ساتھ ہے، 9 کا تعلق رزق حلال کی طلب کے ساتھ ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جو بندہ سارا دن محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا شام کو آ کے بستر پہ لیٹا، باتا مغفورا لہ، سویا اس حال میں کہ اللہ نے اسے بخش دیا، وَأَصْبَحَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ، اور اٹھا سویرے اس حال میں کہ رب نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس بندے سے راضی ہوں جو رزق حلال کی طلب میں اپنے آپ کو تھکانے والا ہے، مشقت برداشت کرنے والا ہے۔ پہلی بات یہ تو ہے اپنی پوری تگو دو، پوری جان لڑانا، محنت بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے کچھ عمل ایسے بتائے ہیں جب آپ وہ عمل کریں گے تو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ رزق حلال ویسے ہی بڑی برکتوں والا ہوتا ہے، پر کچھ وظائف ایسے ہیں، کچھ نیک کام ایسے ہیں جو بندہ ان نیک کاموں کو کرتا ہے اللہ اس کے تھوڑے رزق میں بھی برکتوں کا نزول فرما دے۔ ان تمام کاموں میں پہلا کام استغفار کو لازم پکڑیے۔ استغفار شب و روز، صاحب مشکات روایت لاتے ایک بندے نے آ کے شکوہ کیا حضور رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنا تو استغفار کرے گا رب اتنا تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو استغفار کی کثرت کرنا۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ارشاد فرمایا کہ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اچھا ایک کام ذکر کیا استغفار کا، بلکہ اس کے ضمن میں جو امام رازی بات لاتے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے سرکار میرا جو معاملہ ہے نا رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں کمی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کر۔ ایک بار اس نے آگے کہا اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کر۔ ایک بار اس نے آگے کہا بارش کوئی نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کر۔ کسی نے کہا سرکار سارے کاموں کا ایک ہی وظیفہ ہے، فرمان لگے قرآن نے تو ایک ہی بتایا، قرآن نے تو یہی بتایا قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو وہ غفار ہے۔
اور ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دار بارش برسائے گا، تو بارش بھی استغفار کی برکت سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا استغفار کی برکت سے۔ اور پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات میں بھی برکتیں رکھ دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ تو استغفار وہ برکت والا عمل ہے، اولاد بھی اس کی برکت سے مل جاتی ہے، رزق میں برکت بھی ہو جاتی ہے، آسمانوں سے بارشیں بھی برستی ہیں، اس لیے اس کو لازم پکڑا جائے۔ سنن نبی داؤد میں امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس بندے نے استغفار لازم پکڑ لیا، صبح و شام اس نے اللہ سے معافی مانگنا نہیں چھوڑا، استغفر اللہ پڑھتا رہا، استغفر اللہ کے وظیفے کرتا رہا، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ کوئی بھی مشکل آ جائے گی رب راہ کھول دے گا، بندہ کہے گا سمجھ نہیں آ رہی، مشکل میں پھنس گیا تھا، پتہ نہیں کیسے راستہ کھل گیا۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور ہر قسم کے دکھ کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے خوشیوں کا سامان کر دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ اسے روٹی وہاں سے دے گا جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اس کو رزق عطا کر دے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ استغفار۔ بڑی ایک شاندار بات مناقب امام احمد ابن حنبل میں علامہ ابن جوزی نے لکھی، اور امام ذہبی نے اس کو سیر و اعلام النبلاء میں بھی لکھا۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام ہوئے، 4 اسکول آف تھاٹ جو ہوئے ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اس میں ایک کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سفر کے اندر تھے، حدیث کی طلب میں، دیگر معاملات میں، علم دین کی ترویج و اشاعت میں، تو ہوتا ہے رات پڑ جاتی تھی تو لوگ پھر جگہ تلاش کرتے ہیں مسجد، آرام کرنے کو جگہ مل جائے مسجد میں، تو مسجد میں گئے تو بندہ ایک جانتا نہیں تھا آپ کو، اس نے کہا جناب باہر نکلے، میں نے دروازہ بند کرنا ہے، آپ یہاں سے جائیں، میں نے دروازہ بند کر کے جانا ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ تو اب وہ جانتا تو نہیں تھا، اتنے بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل۔ آپ وہاں سے نکلے تو سامنے ایک تندور والا تھا، روٹیاں لگا رہا تھا، اس نے دیکھ کے کہا جناب کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگے رات ہو گئی ہے یار، آرام کرنا تھا، کچھ دیر کے لیے رکنا تھا، تو دروازہ بند کر دیا اس نے مسجد کا۔ انہوں نے کہا جناب میری طرف آئیں، میرے گھر پہ آئیں۔ تو اب گھر تو اس کے ساتھ جانا تھا، لیکن ابھی وہ تندور پہ وہ روٹیاں لگا رہا تھا، تو آپ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، وہ آٹا گوندتا ہے تو استغفر اللہ، پیڑے بناتا ہے تو استغفر اللہ، اور روٹی لگاتا ہے تو استغفر اللہ، اتارتا ہے تو استغفر اللہ، ہر بات میں استغفار کر رہا ہے۔ فرمانے لگے یار کام تو بڑا اچھا کرتا ہے، اس کا کوئی اجر بھی ملا ہے تجھے؟ اس کا کوئی اجر یا کوئی برکت بھی ملی ہے تجھے؟ اس نے کہا اس کی برکت سے اللہ نے میری ہر دعا پوری، جو دعا میں نے کی ہے رب نے وہ پوری کر دی ہے، سوائے ایک دعا کے میں نے رب سے مانگا ہے، بڑی دعا کرتا ہوں یا اللہ امام احمد ابن حنبل کا نام بڑا سنا ہے، یا اللہ ملاقات ہی کروا دے، بڑا نام سنا ہے ان کا، تو ان سے ملاقات ہی ہو جائے۔ تو امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ تیرا استغفار ہے جو مجھے تیرے پاس کھینچ کے لے آیا ہے۔ تو استغفار کی یہ برکات ہیں، اس کو لازم پکڑیے۔ دوسرا کام رزق میں برکت کا، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیے۔ اس پرفتن دور میں ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے میرا تیرا مرنا جینا ختم ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ دین نے تو یہ اصول اور ضابطہ نہیں سکھایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے تو فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابع، سرکار نے فرمایا مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر حضور نے یوں انگلیاں آپس میں داخل کر کے کہا یہ مومن ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں مرنا جینا ختم ہے۔ تو یہ مزاج شریعت کا مزاج نہیں ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہیں، ہمسایوں سے تعلق توڑے ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں، ایسا مزاج شریعت نہیں سکھاتی، شریعت محبتوں کا مزاج سکھاتی، دین یہ سکھا رہا ہے آپ تعلق جوڑ کے رکھیے۔ اور سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتب میں یہ روایت آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق میں بھی برکت ہو جائے، میری عمر میں بھی برکت ہو جائے۔ اچھا اب یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے نا،
محنت کرنے والا کون سا مزدور نہیں جائے گا روزی میں برکت ہو، اور کون سا بندہ نہیں جائے گا میری عمر لمبی ہو جائے، عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے، رزق میں بھی برکت ہو جائے۔ تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ جب وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے رزق کے اندر بھی برکتوں کا نصیب فرمائے۔ تو ایک یہ وظیفہ بھی ہے رزق میں برکت کا۔ ایک اور وظیفہ، آپ کے پاس جتنا بھی مال آپ کماتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہوتا، ہم اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں اللہ مجھے دے زیادہ تو میں تیری راہ میں دوں، تو بھائی وہ جو تھوڑا ہے آپ اس تھوڑے میں سے تھوڑا سا کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو کوئی ضابطہ نہیں یا اللہ مجھے بھی کروڑوں اربوں کے اعتبار سے پیسے دے تو میں بھی بہت بڑی سخاوت کروں، یہ تو کہیں لازم ہی نہیں کیا گیا کہ آپ بڑے پیمانے کی سخاوت کریں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اس تھوڑے میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دے دیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں دیتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کا مزاج اپنانا یہ انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء کے اندر ایک بات لکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کریں، میرے مقدر کا رزق مجھے سارا اکٹھا مل جائے، جو میرے نصیبوں کا ہے مجھے اکٹھا مل جائے۔ آپ نے کہا دیکھ لے بھائی، یک بارگی سے مل جائے تو انسان جلد خرچ کر بیٹھتا ہے، پھر محتاج نہ ہو جائے تو۔ اس نے کہا آپ دعا کر دیجئے، میں گزارا کر لوں گا۔ دعا کر دی گئی، رزق مل گیا جو اس کے نصیبوں کا تھا۔ آپ چلے گئے ابلاغ و تبلیغ کے لیے، جب لوٹے تو خیال آیا کہ اب اس بندے کے پاس سے مال ختم ہو چکا ہوگا، یک بارگی سے جو اس نے لے لیا سارا، لیکن آئے تو دیکھا کہ وہ تو دروازے پہ لائن لگی ہوئی ہے، وہ بانٹ رہے، وہ تقسیم کر رہے۔ عرض کرتے مولا اس کا جو رزق تھا مقدر کا جو بھی تھا اسے مل گیا، لیکن اتنے سال بیت گئے آپ بھی یہ بانٹ رہے، ختم نہیں ہوا۔ فرمایا اس نے ہمارے ساتھ کاروبار شروع کر لی، ہمارے ساتھ بزنس شروع کر لی، کبھی یہ بزنس بھی تو کرے نا۔ دنیا کے معاملات کے اندر شب و روز میں اس فکر میں رہنا کہاں سے نفع زیادہ ہے، تو رب کی بارگاہ سے جو نفع ملتا ہے اس سے زیادہ نفع تو کہیں اور سے نہیں ملتا۔ فرمایا ہمارے ساتھ اس نے کاروبار شروع کر لیا ہے، یہ ہماری رضا کے لیے ہمارے بندوں کو دیتا جاتا ہے، ہم اس کا رزق اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا پیش کرے اور اللہ اسے بڑھا کے جو ہے واپس لوٹائے، اس کے اوپر اپنا کرم فرمائے۔ اور فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ نے ایک بات جو ہے وہ تنبیہ الغافلین کے اندر بڑی خوبصورت نقل کی ہے۔ ایک عورت سفر میں تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، تو آپ جانتے ہیں ان دنوں کے اندر اسفار جو ہوتے تھے وہ آج کل کی برق رفتار سواریوں پہ تو نہیں، کئی جنگلوں سے گزرنا پڑتا لوگوں کو۔ تو ایک جنگل سے گزر رہی تھی تو ایک درندہ آیا، اس کے بیٹے کو اس سے چھین لیا۔ اب وہ چھین کے لے گیا، یہ عورت تڑپ اٹھی۔ اب جس ماں کا لال چھن جائے وہ تو روئے گی، تڑپے گی، لیکن تھوڑا آگے چلی اس پریشانی کے عالم میں تو دیکھا ایک جانور بھوک سے نڈال ہے، تڑپ رہا ہے، تو اس کے پاس جو کھانا تھا نا، جو بھی کچھ اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں سے کچھ حصہ اس نے اس کے آگے ڈال دیا۔ اب ادھر جب اس کے آگے ڈالا تو فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں ادھر اس کے آگے ڈال رہی ہے، ادھر وہ درندہ اس کے بچے کو لے کے آ رہا ہے اور آ کے فصیح زبان میں کلام کر کے کہہ رہے یہ لقمہ جو میں واپس کر رہا ہوں اس لقمے کے بدلے ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا۔ تو رزق بڑھ جاتا ہے جب اللہ کی راہ میں دینے کا مزاج آ جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے قسم کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ما نقصت مال عبد من صدقہ، فرمایا کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے، برکتیں پیدا کر دیتا ہے مال کے اندر۔ تو یہ وظیفہ بھی زندگی کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے اور داخل کیا جائے اللہ کی راہ میں دینے کا۔ اور اگلی بات اور اختتامی بات کہ جو کچھ رب عطا کرے شکوے شکایات سے بچ جائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ شکووں میں پڑ جاتے ہیں، شکایتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جانا جو ہے نا، راضی ہو جانا، اور اصل میں امیری ہے بھی دل کی امیری ہے، امیری دل کی امیری ہے کہ دل کس کا امیر ہے۔ مال و دولت کی فراوانیاں اور دل کے اندر ناشکریاں ہو، زبان کے اوپر شکر کا کلمہ ہی کوئی نہ ہو، تو پھر وہ بندہ امیر تو نہ ہوا نا۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی لاتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا
اس بندے کی کیفیت یہ ہے کہ خشک روٹی کا ٹکڑا پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جتنا مجھے دیا کسی کو نہیں دیا، میرے اوپر بڑا کرم کر دیا۔ پوچھا بھائی تیرے اوپر یہ کیا کرم ہوا، تجھے تو یہ معاملات زندگی کے بڑی دشواری میں ہے، تو خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس حال میں بھی، کتنے ہیں جن کے پاس مال کی فراوانی ہوتے، سویرے شام ان کی زبانیں شکوے کرتی نہیں تھکتی کہ ہم تو لٹ گئے، ہمارے پلے تو کچھ نہ رہا، اس حال میں بھی اللہ نے مجھے شکر کی توفیق دی ہوئی ہے، کتنا بڑا کرم ہے مالک کا میرے اوپر۔ تو شکر کا مزاج اپنائیے، شکووں سے نکل جائیے۔ اور سب سے بڑی بات دوستان ذی وقار اس پہ سمیٹ دوں گا، رزق کی ناقدری نہ کریں، ناقدریوں سے رزق گھٹ جاتے ہیں، رزق کی قدر کیجیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، المعجم الاوسط میں روایت آتی ہے، حضور گھر تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ اب لاؤ نا مزاج و شادی بیاہوں کا ذہن کے اندر کہ لوگ کیسے برتنوں میں کھانا ڈالتے ہیں اور کیسے وہ روڑیوں پہ جا کے پڑا ہوتا ہے، وہ رزق نہیں ہے، وہ سرمایہ ہے نا، وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ تو جب آپ اس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈالتے ہیں تو پھر کس برکت کے تمنائی ہیں رب کی بارگاہ کے اندر کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، پھر تو فقر و فاقہ آئے گا نا، تنگ دستی آئے گی، محتاجی آئے گی۔ تو سرکار نے وہ ٹکڑا اٹھا کے آپ نے اس کو جھاڑا۔ آپ فرماتی ہیں حضور نے اس ٹکڑے کو پکڑ کے اس کو جھاڑا، گرد جھاڑ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے حضور نے اس کو کھایا، اور آپ نے فرمایا یا عائشہ تو اکرمی کریمن فانھا ما نفرت عن قوم ثم عادت الیہم، فرمایا عائشہ عزت والی شے کی عزت کرو، عزت والی شے کی عزت کرو، یہ رزق اگر کسی سے ایک بار روٹھ جائے تو لوٹ کے واپس کبھی نہیں آتا۔ تو اس لیے رزق کی قدردانی کا مزاج اپنائیے، اس چیز کو اپنے مزاج میں داخل کیجئے تاکہ رزق کی فراوانیاں رہیں، برکات رہیں، تھوڑا بھی ہو مگر اس میں وہ برکت ہو کہ انسان کی زبان پہ کبھی شکوہ نہ آئے۔ رب ذوالجلال توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد